یہ ساری باتیں آج جو میں کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بندے نے سچ بولنا ہو تو پورا بولنا چاہیے، اپنی مرضی کا سچ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ میں نے ان پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی آپ مذہب کے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کی فیور میں جاتی ہیں، جو آپ کے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ آپ مذہب سے اٹھا کے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مذہب ایسے نہیں ہے، پھر مذہب میں تو ہر چیز جو ہے وہ طے کر دی گئی ہوئی ہے، ہر طریقہ بتا دیا گیا ہوا ہے، لیکن اس کمیونٹی میں جماعت احمدیہ میں یہی ہوتا ہے کہ جو مذہب کی وہ چیز اٹھانی جو ان کے فائدے میں جاتی ہے۔ تو ہاں میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے سوچا کہ اگر سچ بولنا ہے تو پھر سارا سچ بولنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب میں 2016 میں سوشل میڈیا پہ آیا تو مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے جو مجھے جانتے نہیں تھے، صرف سوشل میڈیا پہ ان سے جان پہچان ہوئی۔ تو ان میں ایک یو کے سے ہیں ڈاکٹر مقصود صاحب، شاید ان کا اب تعلق جو ہے وہ اصلاح پسند جماعت سے ہے، لیکن ان کا میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، رہا بھی پہلے میرے اس تمام تر، یہاں تک کہ میں نے سب کو اعلانیہ بتا رہا ہوں کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی وہی بات کہ انہوں نے کبھی کردار کشی نہیں کی، کبھی کوئی ایسی مطلب ایسی بات نہیں کی کہ اس کو جی ہم اب ڈی گریڈ کریں۔ تو بہت ہی وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، ہمیشہ اچھی بات کی ہے، تمام تر میرا ان کے مخالف موقف ہونے کے باوجود بھی بہت بہترین تعلق رکھتے ہیں، کبھی کوئی شرط لاگو نہیں کی ہے کہ تم ہماری جماعت میں آ جاؤ تو یوں ہوگا تو ہم یہ ہوں گے، نہیں، وہ ایک انسان کے لحاظ سے، جیسے ایک انسان سے ایک انسان کا اچھا تعلق ہوتا ہے، اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ تعلق رکھا اور آج تک ہے۔ کبھی کبھار بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ڈیلی بات ہوتی ہے، کبھی کبھار یا ہم گروپس میں یہی ہے کہ ان کا میسج میں سن لیتا ہوں، میرا میسج وہ سن لیتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں کیا کہ تم جو کہہ رہے ہو تم غلط کہہ رہے ہو، اب تم ہماری جماعت میں آ جاؤ، ایسا کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح ایک اور بہت اچھے انسان ملے مجھے سوشل میڈیا کی دنیا میں ہی، نہ وہ مجھے جانتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے مجھے دیکھا، نہ انہیں میرے گھر بار کا پتہ، ایسے ہی وہ بھی ڈاکٹر مقصود کی طرح ہی ملے۔ وہ قدیر صاحب ہیں سویڈن سے۔ تو جب ایک بہت ہی انتہائی درجے کا میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، یہ شروع کی بات ہے 2016 کی، تمام لوگوں سے ویسے ہی کٹ آف ہو چکا تھا، فیملی سے بھی، دوستوں سے بھی، تمام تعلقات سے، تو کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، بس بالکل اکیلا رہ رہا تھا۔ تو اس دوران ان سے جب ملاقات ہوئی سوشل میڈیا پہ ہی، تو انہوں نے بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ کسی کو حوصلہ دلاسا دینا، بڑے اچھے طرح سے انہوں نے مجھے بڑا وقت دیا۔ وہ اکثر مجھے کال کر کے مجھ سے کافی دیر باتیں کیا کرتے تھے، میری تمام باتیں سنا کرتے تھے، ہر چیز سنا کرتے تھے، اور میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ پھر ان سے ایسا تعلق بنا، آج تک بھی ایسے ہی ہے ان سے تعلق، اور کوئی چیز ان سے چھپی نہیں ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں لاگو رکھی کہ تم اب ان کو برا بھلا جو کہتے ہو بتاتے ہو نہ کیا کرو، یا انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ تم ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ وہ اصلاح پسند سے ہیں۔ آج بھی جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، جب بھی میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کہا تو سارا کچھ ہر کسی کے علم میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسا انسان وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، بڑا اچھا تعلق ہے، زندگی کے دنیا کے بہت سارے معاملات میں انہوں نے مجھے کوئی اچھا مشورہ دیا، کوئی جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو ایسے ہی جیسے کہ ایک اپنائیت والا ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور کبھی اس میں وہ یہ چیزیں نہیں جیسے کہ ان کی کمیونٹی میں جماعت احمدیہ کے اندر جیسے کہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں لوگ، کہ ایک ہی لمحے میں جیسے ہی کوئی آگے سے اختلافی بات کرتے تھے ایک ہی لمحے میں اسے وہ مرتد اور کیا اس کو خطابات دے دیتے ہیں، گالی گلوچ سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے جماعت احمدیہ کے لوگ۔ لیکن یہ میں قدیر صاحب کی بڑی ایک تعریف ہے کہ وہ ایسے میرے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے جیسے ایک بڑی اپنائیت کا تعلق ہوتا ہے، اور ہر خوشی غمی میں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ہر چیز مطلب یہ جتنے لوگوں کا بھی میں نے ذکر کیا یہاں اس میں 3-4 لوگوں کا، تو ان سے میرا کسی قسم کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر احساس کے رشتے کی بات کی جائے تو ان سے میرا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور یہ
بہت قریبی مطلب محسوس ہوئے مجھے یہ لوگ سارے. تو قدیر صاحب کا آج بھی میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور میں ان کو ایک بڑا اچھا انسان سمجھتا ہوں. پھر ایک اور اسلام آباد میں ہوتے تھے میرے دوست تھے بڑے اچھے فوٹوگرافر تھے وہ, اور ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے, اچھے پڑھے لکھے تھے, اچھی فیملی سے تھے. ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت گزرا اسلام آباد میں. اور پھر وہ کینیڈا چلے گئے, پتہ نہیں ٹورانٹو میں تھے پہلے, وینکوور میں اب. تو بہت اچھا انسان تھا. تو سارے تمام کا تمام جو میرا موقف ہے, جیسے دنیا کو فارورڈ کرتا تھا ان کو بھی کرتا تھا. تو جب اسلام آباد میں ہوتے تھے تو ہم نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا. پھر وہ جب کینیڈا چلے گئے تو وہ وہاں اور میں یہاں, پھر ہم وہ کرتے رہے کاروبار. پھر کچھ عرصے کے بعد چند مخلص احمدیوں کی مداخلت سے ہمارا کاروبار بھی انجام کو پہنچ گیا. اور ان کے ساتھ تھوڑی یہ تھا کہ کبھی ان کو بھی یہ نہیں لگا تھا, مطلب انہوں نے کبھی محسوس نہیں کروایا تھا کہ تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو. ان کا باتیں سننے کے بعد آگے سے تو کوئی اور مکالمہ تو نہیں کرتے تھے, لیکن وہ تائید ضرور کر رہے تھے سب باتوں کی. ان سے بھی آج تک تعلق ہے. تو وہ بیچارے خود بڑے درویش آدمی تھے, ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئیں اسی کمیونٹی میں تھے, لیکن وہ انہوں نے میری طرح نہیں کیا. وہ خاموشی سے کہیں سائڈ پہ ہو گئے ہوئے ہیں. اب کافی عرصہ ہو گیا ہے, کافی عرصے بعد ان سے رابطہ ہوتا ہے کبھی تھوڑا بہت. تو ان کا بھی میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, کیونکہ وہ بھی اسی جماعت میں ابھی تک, تو ان کا بھی نام نہیں لینا مناسب سمجھتا ہوں. اور آخری بات ہے کہ جیسے کہ جماعت احمدیہ جو ہے کمیونٹی, یہ پاکستانیوں کو بہت برا دکھاتی ہے سوشل میڈیا پہ. مطلب ایک کسی کی گندی ویڈیو لے کے پورے پاکستان کو بدنام کرنا, اور پورے پاکستانیوں کو تانے دینا, اور سارے کے سارے پاکستانیوں کو بہت برا دکھانا. تو یہ ان کا وتیرہ ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, اور یا پھر یہ اگر اپنی ذاتی نجی محفلوں میں بھی بات کریں تو ایسے ہی کرتے ہیں. تو اسی کے تناظر میں نے وہ بات کی ہوئی ہے, جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, کہ کوئی ایک ایسی خوبی بتا دیں جو آپ میں ہو اور باہر کے لوگوں میں نہ ہو. کوئی ایک ایسی خامی باہر کے لوگوں کی بتا دیں جو باہر والوں میں ہے اور آپ میں نہیں ہے. تو کیونکہ اس کا میں نے تو مشاہدہ کیا نا, مشاہدہ. اب جو تو بندہ ربوہ میں پیدا ہوا اور اس نے ساری زندگی ربوہ میں گزاری اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے, تو اس کا تو ایسا ہی ہے کہ اگر ایک کنویں کے اندر ایک مینڈک پیدا ہوتا ہے تو اس مینڈک کی کل دنیا وہی ہے, وہ کنواں. تو اس نے اس کنویں میں زندگی ساری گزاری اور مر گیا, اس کی دنیا وہی تھی. لیکن میں پچھلے کافی سالوں سے ربوہ سے باہر کام کار کے سلسلے میں یا اسلام آباد رہا ہوں, تو میں نے بڑے بڑے اچھے مسلمان پاکستان کے ہی لوگ, بڑے بڑے اچھے پاکستانی دیکھے ہیں. آج تک بھی ان سے تعلقات ہیں. بہت اچھے پاکستانی ہوتے ہیں جو کہ احمدی نہیں ہیں, وہ عام مسلمان ہیں, لیکن بڑے اچھے اخلاق کے اور بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں. بہت ساروں سے میرے تعلقات ہیں, آج بھی ہیں. اور لیکن اس کمیونٹی کے اندر جو ہے اکثریت جو ہے وہ نگیٹو ہے. اور ایک جو مائنڈ سیٹ خاص بنا دیا ہوا ہے, وہی بات کنویں کے مینڈک والی, اکثریت اس کمیونٹی کے اندر ایسی ہے. اور باقی میرے پاکستان کے باقی سارے معاشرے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ اب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بڑا وسیع دل و دماغ رکھتے ہیں. یہ معاشرہ جتنی یہ برائیاں یہ کمیونٹی جماعت احمدیہ برداشت بتاتی ہے نا, ان کے بارے میں بیان کرتی ہے, یہ میرا پاکستانی معاشرہ اتنا برا نہیں ہے. برا ہے, بالکل ہے, برائیاں ہیں, لیکن ان برائیوں کی وجہ جو ہے نا, یہاں پہ ایک بے ترتیبی ہے میرے ملک میں. ایک اس بے ترتیبی کی وجہ سے جو بے روزگاری ہے, بدحالی ہے, یا ان لوگوں کی تربیت نہیں کی گئی ہے, جو تعلیم دینی چاہیے تھی وہ تعلیم نہیں دی گئی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ساری برائیاں ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ جو کمیونٹی کے جہاں تک یا اس نظام کا, جماعت احمدیہ کے نظام کا جہاں تک ہے میں بتاتا ہوں, تو وہ ایک ٹوٹلی فیک نظام ہے, ٹوٹلی فیک ہے, دھوکہ ہے, وہ ایک فراڈ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس نظام کو ختم ہو جانا چاہیے, لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے, لوگ پھلیں پھولیں, ان کے دماغ کھلیں,
اور وہ وسیع سوچیں، وہ ان چیزوں سے نکلیں۔ انہوں نے تو ایک باندھ کے ان کو وہی بات وہ کچھ لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ ان کے سروں پہ جو ہے لوہے کا رنگ ڈال دیا گیا ہوا ہے، اور یہ دماغی طور پہ وہ دولے شاہ کے چوہے بنا دیے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کو آزاد کریں، ان کے اوپر سے یہ جو آپ نے جن چیزوں میں جکڑا ہوا ہے ان کو چھوڑیں۔ جی میں نے اتنا ہی کہنا تھا جو کہہ چکا ہوں۔ بس گزارش یہ ہے کہ اگر کسی نے اٹھا کے اپنے کسی یوٹیوب چینل پہ یہ لگانی ہے آڈیوز، تو یہ ساری کی ساری لگا دیں۔ اس میں جو آخری میسیج ہے 3 منٹ 22 سیکنڈ کا، وہاں تک، تو کیونکہ کسی کے نظریے کا یا موقف کا جب ہی پتہ چلتا ہے اگر اس کی پوری بات کسی کو سنائی جائے۔ تو یہ صرف میری گزارش ہے، جس کسی نے بھی اگر اس کو کسی چینل پہ لگانا ہوا تو۔ جی بہت شکریہ یاسین صاحب، میں آپ کی آڈیوز ہی سن رہی تھی اور ابھی میں اس کو اینڈ تک میں نے اس کو سن لیا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ ہر چیز کا جو دوسرا پہلو ہوتا ہے وہ بھی دکھانا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ ادھورا سچ جو ہوتا ہے اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں، سچ ہمیشہ پورا بولا جانا چاہیے۔ تو یہ ان میں سے 2 شخصیات جو ہیں، ڈاکٹر مقصود صاحب یو کے اور قدیر بھائی جو ہیں سویڈن کے، ان کو تو میں بھی پرسنلی جانتی پرسنلی سے مراد یہی واٹس ایپ وغیرہ کے ریفرنس سے۔ تو جس حد تک ان سے بات چیت رہی ہے تو ان دونوں کو میں نے انتہائی متوازن طبیعت کا اور بہت سلجھے ہوئے ذہن کا پایا، اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت ہی پلیزنٹ ہے، اور سوچ اور فہم کی تازگی ان دونوں کے یہاں موجود ہے۔ کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی علمی بات چیت ہوئی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو باقی 2 کا آپ نے نام نہیں لیا، انہیں میں نہیں جانتی، لیکن جن 2 کا لیا ان کو میں جانتی ہوں، اور آپ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا، تو تھینک یو ویری مچ۔ تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔